اگر کوئی مجھ سے سارے دین کو 2 لفظوں میں پوچھے کہ مول صاحب 2 لفظوں میں دین بتاؤ، تو میں کہوں گا سچائی اور امانت داری، سچائی اور امانت داری۔ اور کوئی کہے 2 لفظوں میں پوری دنیا کا کفر بتاؤ، ساری دنیا کا کفر بتاؤ، تو 2 لفظوں میں ہے جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں۔ آپ کی صفات کا تو اندازہ ہی نہیں، گنا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے، لیکن آپ کو 2 صفتوں سے ہائی لائٹ کیا اہل مکہ نے، الصادق الامین، الصادق الامین، چونکہ یہ دین کی بیس ہے اور یہ بازار کی بیس ہے، یہ تجارت کی بیس ہے اور یہ آخرت کی بیس ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ 24 گھنٹے میری نماز ہی لکھی جا رہی ہو، تو آپ ان 8 بازاروں میں یا جہاں بھی بیٹھتے ہو، ایک سچائی اور دوسری دیانتداری سے بیٹھو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو اجر مسجد میں ملتا ہے وہی اجر دفتر میں ملے گا، وہی دکان پہ ملے گا، وہی منڈی میں ملے گا، وہی کھیت کھلیان میں ملے گا، اگر سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرا نبی کی یہ 2 صفتیں ہائی لائٹ، صادق امین، صادق امین۔ اب کی عمر مبارک 35 برس تھی، بیت اللہ کو توڑنے کا مشورہ۔ سب سے پہلی کدال ماری نظر بن حارث نے، ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، تعمیر شروع ہو گئی۔ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، ایک سردار کا میں رکھوں گا، دوسرا کا میں رکھوں گا، تیسرا کا میں رکھوں گا، تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو پھر سب نے طے کیا سارے حرم میں بیٹھ جاؤ، صبح جو سب سے پہلے دروازے میں داخل ہو اس کو اپنا جج بنا دو۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک۔ تو سارے قبائل صبح بیٹھ گئے، تو سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوئے۔ اب انہوں نے کہنا تھا، لو بھائی محمد بن عبداللہ آ گئے، یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کا بول پڑھیں گے کہ سب نے کہا لو بھائی صادق و امین آ گئے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بھائی صادق و امین آ گئے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو آپ نے فیصلہ کیا، پتھر اٹھایا، ایک چادر پہ رکھا، چادر کے چاروں کونوں پہ عرب سرداروں کو کھڑا کیا، انہوں نے چادر پکڑ کے پتھر اٹھایا، جب وہ لیول پر آئے تو آپ نے خود اٹھا کر اور اسے وہاں جگہ پہ رکھ دیا، یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے بازار میں سچائی کو زندہ کر دو، دیانتداری کو زندہ کر دو۔ آپ اپنے وقت کے جنید بغدادی ہو، وقت کے ولی اللہ ہو۔ امام مسجد کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، رات کے رونے والے کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا، سچ بولنے والا، ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا، دیانتداری سے کام کرنے والا، دھوکے سے بچنے والا، جھوٹ سے بچنے والا، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرا امتحان نہیں، میرا نہیں ہوگا، آپ کا امتحان ہے۔ آپ کو اتنا ہی بڑی دولت دی جا رہی، ایک طرف سچائی ہے، ایک طرف جھوٹ ہے۔ سچائی میں تھوڑا نظر آتا ہے، جھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے، کھرے میں تھوڑا نظر آتا ہے، کھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے، ہیرا پھیری میں زیادہ نظر آتا ہے، دیانتداری میں کم نظر آتا ہے۔ یہیں تو الحمدللہ رب العالمین کا پیپر آ جاتا ہے کہ اللہ نے پہلا سبق دیا کہ پالنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، بلا وہو الخلاق العلیم، بہت بڑا بنانے والا، ساری مخلوق کا علم جاننے والا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ساری کائنات میں رینگنے، اڑنے، تیرنے، چھپنے، ڈسنے، دھاڑنے، پھاڑنے، چنگھاڑنے والوں کا رزق اللہ کہتا ہے تیرے رب کے پاس ہے، تیرے رب کے ذمہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تیرا رزق آسمان سے اترتا ہے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم میں
فرق ہو جاتا ہے کہ وہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے رازق اللہ ہے، اور جب اللہ کا منکر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے پیسہ آئے گا تو کوئی کام بنے گا۔ جو لا الہ الا اللہ پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے رزق اوپر سے آتا ہے، یہاں سے نہیں آتا، یہ تو نظر آنے والی شکلیں ہیں، خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں کا تقوی کیا ہے؟ بازار کا تقوی کیا ہے؟ سچ بولو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ صحیح تولو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ وعدہ خلافی نہ کرو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ ہیرا پھیری نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، وعدے سے مت پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے کافی ہوں اور تجھے وہاں سے رزق پہنچاؤں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، جہاں سے تیرا خواب و خیال بھی نہیں، تجھے وہاں سے رزق آئے گا۔ تو سچائی اور دیانتداری پر آنے کے لیے ایک پیچھے ذہن چاہیے، وہ ہے اللہ کا رب ہونا، روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں عزت اور کامیابی کو دیکھنا۔ جب تک اللہ رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی، میرے سادے کمین کے فضائل بیان کرنے سے گاڑی آگے نہیں چلے گی، چونکہ جب تک میں کسی کو بڑا نہیں مانتا تو میں اس کے کہنے کو بھی بڑائی نہیں دیتا۔ حکم کی عظمت تب آتی ہے جب حاکم کی عظمت۔ عبد الخالق صاحب یہاں رہے اے ایس پی، پھر وہ پروموٹ ہو گئے ایس پی، پھر ایس ایس پی کوئٹہ تھے، انہوں نے 4 مہینے شروع کیے تبلیغ میں، دوستی لگی اس سے اللہ نے ان کو توفیق۔ ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، یہ جو ادھر مسجد ہے، تو اس وقت یہاں ظفر عباس لک ہوتا تھا ایس ایس پی، وہ میرا روم میٹ بھی تھا اور ہاسٹل فیلو بھی تھا، 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، لیکن ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے تو بڑا تعلق تھا۔ تو میں نے عبد الخالق سے کہا کہ چلو میں تمہیں اس سے ملاؤں، اس نے کہا میرا بیچ میٹ ہے، میں نے کہا چلو، تو ہم پیدل ہی چل پڑے۔ چلتے 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 یہ جو وہاں پولیس لائن کا ایک دروازہ اس سے پچھلے روڈ پر ایک دروازہ ادھر کھلتا ہے، ایک دروازہ ادھر یونیورسٹی روڈ کی طرف ہے، ایک ادھر ہے۔ اب میری ٹوپی داڑھی، اونی بھی ٹوپی داڑھی، آگے پولیس بادشاہ کھڑا ہوا تھا، تو عبد الخالق نے کہا بھائی ذرا دروازہ کھولنا، تو اس نے ہاتھ یہاں رکھے تھے، کہنا اتوں آؤ، وہ جو اوپر والا دروازہ، اور مہینہ تھا جون، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے اور ہم پہلے بھی پیدل چل کے ہیں، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے۔ اس سمجھا 2 صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر کہا سنے نہیں صوفی صاحب اتوں آؤ، اس نے پھر منت کی کہ بھائی تیری بڑی مہربانی ہے تو کھول دے۔ صوفی صاحب کان کوئی نہیں توڑے، میں کی آخر اتوں آؤ، میرے کول چابی ہی کوئی نہیں، بند تھا۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، یہیں سے پروموٹ ہو کے گیا تھا کوئٹے، لہذا وہ تعارف تو پورا تھا پولیس میں۔ میں نے کہا بھائی میں ہوں عبد الخالق، آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں ایس پی تھا، میں صرف انہوں نے کہا جی میرا نام عبد الخالق۔ انہوں نے کہا سر ادھے ہاتھ کمبڑ لگ گئے، وہ زہ گیا تھا صوفی صاحب نہیں، یہ تھا ایس ایس پی، یہ تھا میرا بیڑا بوڑ دے گا۔ وہاں سے مجھے یہ ایک مضمون سمجھ میں آیا، میں اس وقت سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، اور ہاتھ بھی کمبے تھے، تالا بھی کھلے آنا، اور جب تالا کھولا تو سر سر سر، کدی کھبے ہوئے، کدی سجے ہوئے، کدی اگو ہوئے، کدی پچھوں۔ میں کہ آج ایک گل تو سمجھ آ گئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ میں کہ گل سن، یہ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ صوفی صاحب اس وقت کی کر سکن، تو تینوں آدھا اتوں، اور جب اسے پتہ رہا کہ یہ تو ایس ایس پی، یہ تو میرے نوکری سے بھی نہیں کھا سکتا، وہ تیرے پیری پہ گیا۔ میں کہا جتنا یہ سپاہی تجھ سے ڈرا ہے نا، اتنا اگر آج کا تاجر اللہ سے ڈر جائے تو سارے بازار میں سچائی آ جائے، سارے بازار سے جھوٹ نکل جائے، سارے بازار سے کھوٹ نکل جائے، سارے بازار سے سود نکل جائے، سارے بازار سے وعدہ خلافی نکل جائے۔ جو اپنی صحت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکالتا
اس کو صحت مند رہنے کا حق حاصل نہیں۔ اور یہ ڈرنکس یہ ان نیچرل ہے، تو یہ جسم کے اندر وہ گندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ اس میں اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو نکالنے کے لیے گردے عاجز آ جاتے ہیں، گردوں نے نکالنا ہوتا ہے وہ عاجز آ جاتے ہیں۔ اب جس شخص کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اسے صحت مند رہنے کا حق نہیں ہے، نہ وہ رہ سکے گا۔ تو تم ہمارے پاس امانت ہو، ہماری اولاد ہو، جیسے ہم تمہاری روحانی صحت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تمہیں علم دے، اللہ تمہیں تقوی دے، فراست دے، حکمت دے، بصیرت دے۔ ہم تمہاری صحت کے بھی طلبگار ہیں کہ اللہ تمہیں اچھی صحت دے۔ لیکن مولوی اور سستی لازم ملزوم، بس مولوی نو کھوائی رکھو، بس کم کوئی نہ رکھو، یا ممبر تے با کے تقریر کرا دے، وہ بڑا خوش ہو جاؤں۔ تو تم کیسے احمق ہو جو اتنی چھوٹی عمر میں سستی کا شکار ہو اور ایکسرسائز نہیں کرتے ہو؟ تو میں کل نہیں میں جب آتا ہوں فیصل آباد تو میں نعیم کو بلاتا ہوں۔ میں اس عمر میں بھی اتنا اہتمام کرتا ہوں، جب قبر قریب ہے لیکن پھر بھی جتنے سانس ہے اللہ کرے عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ وہ تمہاری ابتدائی زندگی ہے اور تم اس میں اتنی سستی کرو تو بچوں یہ آپ کے لیے بہت مضر چیز، بہت مضر چیز۔ اپنے جسم کی لچک کو برقرار رکھنے کے لیے صحت ضروری ہے تاکہ دوران خون چلتا رہے۔ جب دوران خون چلنا سست ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے لیے 70 سال نہیں چاہیے، آج کل تو 30 سال کے بوڑھے پھر رہے ہیں، آدھا کلومیٹر دوڑ نہیں لگا سکتے، وہ سانس پھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو تم نے دنیا میں کام کرنا ہے اور کام کے لیے صحت بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے۔ تو برائے مہربانی میں دوبارہ آپ اساتذہ سے گزارش ہے کہ اب نعیم کو دوبارہ بلوائیں، ایک لڑکا بھی آئے گا نا ایکسرسائز کرنے تو میں اس کو رکھوں۔ آپ قدردان بنو یا نہ بنو، اپنی صحت کی فکر کرو یا نہ کرو، یہ میں اضافی چیز نہیں ہے۔ بعض اساتذہ کہنے کہ یہ اضافی چیز ہے، اس پر اتنی وہ نہیں کرنی چاہیے شدت۔ میں نے کہا شدت تو کر ہی نہیں رہا ہوں، بے وقوفوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ورزش ضرور کر۔ مولوی بڑے سست ہوتے، بستر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، ورزش کیا کر، ورزش بہت ضرور۔ آتے ہیں وہ نعیم صاحب آتے ہیں، وہ چھوڑ گیا نا، کئی لوگ آتے ہی نہیں، یہ آتے ہی نہیں۔ یہ میری گزارش ہے بچوں، لوگ ہم نے کتنا اہتمام کیا کہ ایک انتہائی ماہر آدمی کو، جو کراٹے کا بھی ماہر ہے، یوگا کا بھی ماہر ہے، عام ایکسرسائز کا بھی ماہر ہے، اور آپ نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا، اور آپ سستی کی وجہ سے آپ نے جانا چھوڑ دیا۔ اگر صحت مند زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے ورزش اتنی ضروری ہے جسمانی لحاظ سے، جتنا ایمانی لحاظ سے نماز ضروری ہے، اتنا ہی جسمانی اور طبی لحاظ سے ورزش ضروری ہے۔ پہلے لوگوں کی زندگی ورزش تھی کہ سہولیات زندگی نہیں تھی۔ بادشاہ بھی گھوڑے پہ سفر کر رہا ہے، وہ اس کے لیے مرسڈیز نہیں ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، گرم سرد ہواؤں کے تھپیڑے سے رہا ہے، بارش کو برداشت کر رہا ہے، اور باقیوں کے ساتھ خود بھی تھک رہا ہے، پیچھے کمر کا سہارا کو نہیں۔ اب نظام بدل گیا ہے، سہولتیں ہیں، تو آپ بچے ہو، ہماری اور میری اولاد ہو، میری سگی اولاد کی طرح تم مجھے پیارے ہو۔ یہ جو شاخوں میں بیٹھے ہیں سب کی بات کر رہا ہوں، صرف تمہاری نہیں کر رہا۔ تو تمہارے کیا ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یہ میری آخری درجے کی خواہش تمہاری خیر خواہی، اس خیر خواہی کی چیزوں میں صحت بہت بڑی چیز۔ آج کا جتنا میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے، آدھا گھنٹہ ہونے کو ہے، وہ ساری آپ کی جسمانی صحت سے متعلق بات کی۔
کل جو میں نے پرسوں بات کی تھی وہ ایمانی صحت کے متعلق، آج جو ابھی تک میں بات کر رہا ہوں وہ جسمانی صحت کے متعلق کر رہا ہوں کہ جسم ہی سے تو کام لینا، اگر اسی کو بیمار کر لو گے تو کام کیا کرو؟ عبادات اسی سے، علم اسی سے، تبلیغ اسی سے، ذکر اسی سے، اسی کو بیمار کر لی۔ سستی حرام ہے، میڈیکل سائنس۔ اپنے جسم کو اگر آپ مشقت میں نہیں ڈالیں گے تو آپ کی جوانی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اسی ابھی سال کے ابتدائی دن ہیں، اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو اب نعیم صاحب کو تب بلائیں گے جب آپ دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی نیت کرو، ورنہ اکیلے ورزش کر لیا کرو۔ صبح کے ٹائم سویا نہ کرو، فجر کے بعد آپ بھاگتے ہو بستروں کی طرف سونے کے لیے، اس وقت آکسیجن ہوتی ہے، تازہ ہوا ہوتی ہے، اس آدھا پونا گھنٹہ اپنا پسینہ نکالو، زندگی بھر صحت مند رہو۔ تو یہ بھی یہ دروس بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے بخاری شریف کے باقی دروس۔ میں اس عمر میں بھی ورزش کرتا ہوں، اور میرے اتنی اسفار کی کثرت ہے، تو میں صرف ترغیب کے لیے دکھانا چاہتا ہوں، کوئی میں پہلوان نہیں ہوں۔ دیکھو، جتنی جسم میں لچک ہوگی اتنی جوانی دیر تک رہے گی۔ جسم سخت ہو گیا بڑھاپا آ گیا۔ جسم میں لچک ہے، میں نے یہاں حجامہ لگوایا کہ یہ ذرا انگوٹھے میں درد تھا یہاں، تو وہ سارا بھر گیا کپ۔ وہ حجامے والا حیران ہو گیا، کہنے لگا میں یہاں لوگوں کے لگاتا ہوں چند قطرے نہیں نکلتے، یہ سارا کپ کیسے بھر گیا؟ میں نے کہا یہ لچک کی وجہ سے، کہ جب تک جسم میں لچک ہوتی ہے تو رگیں کھلی رہتی ہیں، خون ہی تو ہمارے جسم کی غذا ہے۔ اس لچک کی وجہ سے خون گردش کرتا رہتا ہے اور قوت موت تک بحال رہتی ہے۔ اور جب آپ ورزش چھوڑ دیتے ہیں، لچک ختم ہوتی ہے، تو پھر وہاں رگیں سکڑ جاتی ہیں، وہاں سے خون نہیں جاتا۔ جب خون نہیں جاتا تو جیسے پانی ملنا دینا بند کر دیں یہ گھاس کو تو مر جائے گی، سوکھ جائے گی۔ یہ میرے پورے جسم کے لیے غذا ہے خون۔ تو میں اگر اس عمر میں اتنی لچک رکھتا ہوں، بھیا ٹھیک رکھی بادش۔ مولی شاید دی اللہ اکبر سنی جا؟ انہیں شاید ساتھ کے دیکھا ہے۔ یہ مشکل ترین کام ہے جو میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا۔ یہ کولے کی ہڈی نکل جاتی ہے باہر اس 60 سال کے بعد۔ تو اگر میں اس عمر میں اور اتنے سفر اور اتنی مصروفیت میں اس چیز کے لیے وقت نکالتا ہوں، تو بڑا افسوس ہے تم جوانوں پر کہ تم جو اپنی صحت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکالتا، اس کو صحت مند رہنے کا حق حاصل نہیں۔ تمہاری عمر میں کم از کم 1 گھنٹہ تمہاری ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ یہ سارے شافوں والوں کو سنا رہا ہوں، تمہارے استادوں کو بھی سنا رہا ہوں۔ تو آج کا سبق بھی بہت ضروری ہے بچوں، مہربانی کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنے ظاہر کو بناؤ، خوبصورت بناؤ، اللہ آپ کے باطن کو بھی خوبصورت بنا۔ کسی کے لیے ایسی مثال قائم مت کرو کہ وہ دیکھ کے ہی بھاگ۔ اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ ایکسرسائز کے لیے نا پہلے اب جسم کو گرم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جسم کو گرم کرنے سے سارے اعصاب میں لچک پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے ایکسرسائز کرو تو کوئی اندرونی زخم نہیں لگتا، اور انہوں ٹھنڈے ہو کے کرو تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی وہ اندر کوئی جو اعصاب ہیں
جو مسلز ہیں وہ کہ نہیں ان میں کوئی زخم نہ آ جائے. یہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. میری کمر میں پھر اتنا شدید درد رہا کئی سال رہا کہ بس وہ 20-25 دن چھوڑی رکھی ایکسرسائز. 20-25 دن کے بعد ایک دم فل کی تو میرے یہاں ایسا درد اٹھا میں سمجھا میرا مہرہ ہل گیا. تو شکر اللہ کا یہ تھا کہ وہ نیچے نہیں جاتا تھا تو اس لیے تسلی یہ تھی کہ مہرے کا نہیں ہوگا. تو پھر آہستہ 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 مجھے 3-4 سال لگے اس کو کور کرنے میں. تو میں آپ کو بغیر اپنے آپ کو وارم اپ کیے گرم کرنے کی ورزشیں اور ہیں. اور یہ بھی دکھاؤ سب کو, سارے سست مولوی ہوتے ہیں. ڈیوڈی سبحان اللہ. میں صرف آپ کو لچک دکھانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اور ابھی میرا جسم کوئی گرم نہیں ہے. دیکھا ہے یہ پورا میرا سینہ آپ کی طرف مڑ چکا ہے. اس لچک کا نام صحت ہے اور جوانی ہے. جوڑ میں لچک ہو اور خون پاس ہوتا رہے. اس طرح پورا میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ اس قسم کی ورزشیں کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ میں شوق پیدا کرنے کے لیے کہ صحت اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ نکل گئی ہاتھ سے واپس نہیں آتی. ایک دفعہ کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی ساری دنیا کے طبیب عاجز آ جاتے ہیں اس کو واپس نہیں لا سکتے. تو برائے مہربانی بچوں اپنی صحت کا خیال کرو, اپنی صحت کی حفاظت کرو. دیکھا اب تمہیں صرف 2 دکھائیں آج. عمر کا اگر آپ کے اعضاء میں لچک ہے اور دوران خون درست ہے جو عمر صرف ہندسہ تبدیل ہوتا ہے باقی کچھ نہیں بدلتا. 35 سال ہوں یا 65 سال ہوں, 25 سال ہوں یا 75 سال ہوں, اگر آپ کی ایکسرسائز ہے, آپ کی غذا اچھی ہے, محتاط غذا ہے اور آپ کے جسم میں ایسی لچک ہے. میں کر رہا تھا تو یہ نعیم کے ٹیچر آئے وجاہت صاحب کراچی سے. وہ کہنے لگے مولانا آپ کو 100 نمبر اتنی لچک میری جسم میں بھی نہیں. حالانکہ ان کو استاد تھے, یعنی آپ کے لیے 100 نمبر کہ میں نے اس کو دل سے کیا. آج کل غذائیں خراب, موسم فضا خراب, دھواں بھرا ہوا ہے, آکسیجن غائب ہو گئی ہے اور بازار میں اتنی کھوٹ اور ملاوٹ کی چیزیں مل رہی ہیں کہ کسی کو یقین مان ہمارے بچپن میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دل کا دورہ کیا ہوتا ہے, کینسر کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب مال کی ہوس نے اب ان دوسرے امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں تو چیزیں خالص ملتی, بالکل خالص. لیکن وہاں یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ ان نیچرل ہے اور یہ ڈرنکس یہ ان نیچرل ہے. تو یہ جسم کے اندر وہ گندگی پیدا کر دیتے ہیں. یہ جو آپ اس میں اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو نکالنے کے لیے گردے عاجز آ جاتے ہیں. گردوں نے نکالنا ہوتا ہے وہ عاجز آ جاتے ہیں. اور میں کھانے پہ دیکھتا ہوں ضیافتوں میں کہ کھانے کے ساتھ لوگ 2-2 3-3 ٹن پیک پی جاتے. یوں سمجھے کہ ایک کھانا اور اس کے ساتھ کوئی 20-30 چمچ چینی کے اپنے اندر ڈال لیتے. تو میرے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا دنیاوی طریقہ بھی سکھایا اور دینی طریقہ بھی سکھایا. صرف عبادات نہیں سکھائیں گے کہ پوری ایک زندگی سکھائی ہو. یہ کھاؤ, اس کو اس کے ساتھ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ. کیا خوبصورت زندگی ہمیں سمجھائی.
تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اس چیز کو لیا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہم سفروں میں ہوتے تھے، رات کا کھانا کھا، چلو بھائی سیر کو چلیں، ہمیں لے کے چل پڑتے، ہم سے تیز چلتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ اور 90 سال کی عمر میں آ کے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ورنہ کہتے تھے میں جوان ہوں، اور ایسے چلتے تھے گولی کی طرح۔ تو میں چاہتا ہوں آگے تمہیں یہ چیز منتقل کروں تمہاری طرف کہ یہ بھی ہمارے تمہارے ایمان کا حصہ ہے بچوں، اس میں سستی مت کا، نقصان اٹھاؤ۔ جوانی میں بوڑھے ہو جاؤ تو ورزش اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، نیند ضروری ہے۔ یہ ساری کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نیت کرتے ہو نا؟